औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा अगेन एक और ऐसे का टॉपिक होगा, एक्सट्रीमिज़म एंड एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल वैसे तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर वी आर इमोशनल पीपल, so we usually take our decisions on the basis of emotions, not on the basis of logics। ठीक है, तो हम ज़्यादातर जो है इमोशनल होके जो हम नुकसान कर रहे हैं अपना भी और ह्यूमैनिटी का भी, आज उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से ये एक पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है। ठीक है, और फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसको फर्दर, ये वैसे इसको मैंने अलग तो नहीं किया, इसी के अंदर ही ये आ जाएगा। बहरहाल एक्सट्रीमिज्म, अगर हम इंट्रोडक्शन में इसकी थीसिस स्टेटमेंट देखें तो एक्सट्रीमिज्म हैज इमर्ज्ड एज अ menacing existential threat to the Pakistan, undermining its social fabric, political stability and international standing। आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इट इज़ अंडरमाइनिंग इट्स सोशो इकोनॉमिक एंड पोलिटिको रिलीजियस लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मतलब कि आपने ज़्यादातर अपनी जो थीसिस स्टेटमेंट होती है उसको वाइडर करना होता है, उसको ब्रॉडर करना होता है, ताकि आप इजीली खेल सकें। आई एम नॉट सिटिंग इन द एग्जाम हॉल, सो आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। मेरा जो मकसद होता है वो ये होता है कि मैंने आपको आइडियाज़ प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि उसी के रिगार्डिंग ही आपको गाइड किया जाए, उस तरीके से गाइड किया जाए, आपको यहाँ से आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक को हमने इस तरीके से। असल बात ये होती है कि हमने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना होता है। जब आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया, आगे फर्दर जो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग और वो चीज़ें होती हैं, अब यहाँ पर आपका हर इंसान का ना एक अलग अलग माइंडसेट है और उसने एक ही चीज़ को मल्टीपल अंदाज से देखना होता है। ठीक है, तो जो मेरा ओपिनियन होता है, मैं भी अपनी जो सर्च वगैरह करता हूँ उसके ज़रिए, ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन तो होती है। मैं अक्सर अपने एसेज के अंदर जो वीडियोस होती हैं उनके अंदर मैं ये बात करता हूँ कि आप भी इस वीडियो के बाद बनाया करें, और जब आउटलाइन बनाया करें तो उसे शेयर किया करें, या तो इस ग्रुप के ये जो वो है वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसे शेयर कर सकते हैं, या फिर इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का एक वो लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, आप उसके अंदर भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के स्टार्ट और एंड के ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, आप उसके ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन लाजमी शेयर किया करें ताकि आपकी जो वो आउटलाइंस हैं उनको फर्दर भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो उससे बेनिफिट उठा सकें। ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक जो सैनिटी ओरिएंटेड शख्स है उसके अख्तलाफ बनता भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी आई वुड बी लुकिंग फॉर द आउटलाइंस ऑफ दिस टॉपिक इन माय कमेंट सेक्शंस एंड ऑन माय व्हाट्सएप नंबर्स। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग तामुन करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी, अपना जो टॉपिक है, हाउ एक्सट्रीमिज्म इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द पाकिस्तान। सबसे पहले आप देख लें पाकिस्तान के अंदर राइजिंग टेररिज्म इंसिडेंट्स एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म के इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। टीटीपी, उसके बाद जी लश्कर तैयबा, ये सारे जो ऑर्गेनाइज, ये क्या है, एक्सट्रीमिस्ट है ना। ठीक है, उनका जो अटैक्स हैं ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी एंड फोर्सेस, उनका जो एक एजेंडा है वो उसको लेके चल रहे हैं, और उनका जो एजेंडा है वो एक्सट्रीमिस्ट वाला एजेंडा है। सिमिलरली रेडिकलाइजेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप देख रहे हैं कि मदरसाज के ऊपर जो रेडिकल मदरसाज हैं इज ब्रीडिंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज प्रमोटेड विद इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी एक काज है, एक एक जो थ्रेट है फॉर पाकिस्तानी सोसाइटी के, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो अब उलमा आ रहे हैं, जो ज़्यादातर स्कॉलर्स आ रहे हैं, स्कॉलर्स इन अ सेंस के जो हमें प्रेयर लीडर से ज़्यादा मिलते हैं, जिन्होंने जुम्मे के अंदर खुतबे करने होते हैं, वो ज़्यादातर उनका जो माइंड सेट हो चुका है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का है। जबकि इस्लाम जो है वो एक मॉडरेट रिलीजन है। ये जो मॉडरेट रिलीजन वाली बात है ना, ये इंशाल्लाह ताला हम इस्लामियात के अंदर मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कुरान को अंडरस्टैंड करने की, तो हम वहाँ पर ना कुरान की जो टीचिंग्स हैं और हदीस की जो टीचिंग्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे कि इस्लाम हमें कितना मॉडरेट मिला था, जबकि जो हमने उसको कितना एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा दिया। अब मॉडरेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप इस्लाम की जो बेसिक टीचिंग्स हैं आप उनको भी साइड पे कर दो, मैं उस साइड पे नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ जगहों पे हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, जो कि इट इज़ हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, फॉर द इंडिविजुअलिटी, फॉर द नेशन एंड फॉर इंटरनेशनल सोसाइटीज़।
فردر اگر چلیں تو سیکٹرین وائلنس از بیکمنگ اے فیشن. آپ دیکھ لیں کہ آپ بیک اینڈ ٹو اگر آپ 10 سے 15 سال بھی پیچھے چلے جائیں تو پاکستان کے اندر آپ کو ٹارگیٹڈ اٹیکس آن شیعہ سنی یہ ملیں گے. ان کے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں ان کو ایک دوسرے نے مارا، قتل کیا بہت زیادہ. اس کے علاوہ ہم ایک دوسرے کی مسجدوں کے اوپر اٹیک کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو ایشو ہے سیکٹرین وائلنس، یہ بھی بہت زیادہ پرابلم رہا ہے. آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ جی، دا گروئنگ ڈیوائڈ بٹوین سیکولر اینڈ ریلیجیس سیگمنٹس آف دا سوسائٹی. آپ عورت ماس کے اوپر اس چیز کے جو ایشوز ہیں وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کنفلکٹس اوور دا رول آف ریلیجن ان پبلک لائف. اب یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج سے 400 500 سال 600 سال پہلے چلے جائیں اور 1600 کے اندر یہ جو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہوا تھا اس سے آن ورڈ بھی یہ ایشوز ہی تھے کہ کیا ریلیجن کو پارٹ ہونا چاہیے ہماری پبلک لائف کا یا نہیں. اس کے بعد جب یو ایس کا کانسٹیٹیوشن بنا تو وہاں پر بھی یہ بات جو تھی یہ ڈسکس کی جا رہی تھی، کیا ریلیجن شوڈ بی دا پارٹ آف پبلک لائف اور انڈیویجول لائف. اور آج اگین پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی جو بات ہے وہ کی جا رہی ہے. پرسیکیوشن آف ریلیجیس مائنورٹیز. آپ دیکھ لیں کہ احمدیز جو ہیں ان کے ماسک کے اوپر اٹیک کیے جاتے ہیں، کرسچن چرچ جو ہیں ان کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر جو ہیں فورنرز ہیں لائک پریانتھا کمارا جو سری لنکن تھا اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، اس کو برن کر کے جلایا گیا اور مارا گیا. تو یہ کیا ہے؟ پرسیکیوشن ہو رہی ہے ریلیجیس مائنورٹیز کی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کسی معاہد کو قتل کیا اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب آپ ان کو نگیٹ کر رہے ہیں اینڈ یو آر نگیٹنگ ہز آئیڈیا بائی سیئنگ لبیک یا رسول اللہ، واٹ دا ہیل وی آر ڈوئنگ. نیکسٹ اگر فردر دیکھیں تو رول آف ریڈیکل کلیرکس. اب وہیں جو آپ دیکھ لیں کہ انفلیٹڈ ریڈیکل کلیرکس پروموٹنگ ایکسٹریمسٹ نیریٹیوز. ایگزامپل جی، فائر برانڈ کلیرکس ایڈوکیٹنگ فار جہاد اگینسٹ پرسیوڈ اینیمیز. اب اس کی نا میں آپ کو ایک کلیئر ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے نا اس کے اندر پولیٹکس کے اندر، تو جتنے بھی ہمارے ریلیجیس لیڈرز تھے خاص طور پہ جو جے یو آئی کے، اب آپ نے ان کو کوٹ وغیرہ نہیں کرنا اپنے ایگزام ہال کے اندر، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دا ریلیجیس پارٹی آف پاکستان ہیز سیڈ اباؤٹ دیس یا اس طرح کا. آپ نے کہیں پر بھی نا کسی کو کوئی لفظ، کوئی جو ایک نام ہوتا ہے نا کسی پریزیڈنٹ کا، پرائم منسٹر کا، پولیٹیکل پارٹی کا، تو وہ آپ نے نا کوٹ نہیں کرنا ہوتا اپنے ایگزام ہال کے اندر، جس سے ایگزامینر کو یہ فیل ہو کہ یہ کہیں نہ کہیں جا کے نا یہ بائس رور ہے. آپ نے ایگزامینر کو یہ ٹچ کبھی بھی نہیں دینا، چاہے آپ پی ٹی آئی کے ہیں، چاہے آپ پی ایم ایل این کے ہیں، چاہے آپ پی پی کے ہیں، کہیں کے بھی ہیں نا. تو آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے مائنڈ تک رکھنی ہے، آپ نے ایگزامینر کو یہ نہیں جج ہونے دینا. بہرحال جی جب اس کی ایک ایگزامپل جو ہے رول آف ریڈیکل کلیرکس کی میں آپ کو یہ دوں گا کہ عمران خان صاحب کو اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک یہودی ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نا ایکسٹریم لیول کی بات کر رہے ہیں. اب اگر فار ایگزامپل کوئی ایک شخص وہ جاتا ہے یو این کے اندر، وہاں جا کے اپنی جو بات ہے وہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتا ہے، تو ہی ڈز ناٹ کنسیڈر ایز اے جیو ایجنٹ. ٹھیک ہے، تو بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا ایکسٹریمزم کی. ایکسٹریم لیول پہ جب ہم فتوے لگا دیتے ہیں نا، اسی طرح مریم نواز کے بارے میں بہت گالیاں بکی جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر شیریں مزاری کے لیے بہت زیادہ اس طرح کے الفاظ نکالے گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں اور بھی اس طرح کے بہت سے اس طرح کے ایشوز ہیں جو کہ ہم نا ایکسٹریم لیول پہ لے جاتے ہیں، تو اس کو روکنا چاہیے. ہیٹ سپیچز، یہ وہی بات آ گئی پولیٹیکل بلیم گیمز جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں. مریم نواز کو بہت زیادہ گالیاں دی گئیں اور یہ کیا ہوتا ہے اب عمران خان کے خلاف بہت زیادہ اس طرح کے نا ایک ایکسٹریم لیول کا ماحول بنا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے خلاف ہیٹ پیدا کی جائے، نفرت کو جو ہے وہ انسائٹ کیا جائے. سملرلی یہ جو ایم کے فارمر جو لیڈر تھے ان کو کیوں ان کو سزا دی گئی تھی، اور وہ ان کا نام ابھی سائن مجھے بھول گیا، وہ جو ایک نا آڈیو کے اوپر یا ویڈیو کے اوپر وہ لیکچرز دیا کرتے تھے، تو وہ ان کے اوپر نا چارجز یہ تھے ہیٹ سپیچ انسائٹ کرنے کے.
ٹھیک ہے اور اینڈ اٹ از اے کرائم ان پاکستان انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. اس کے بعد یہ فورن انفلوئنس یہ بھی ہوتا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ کون کرتا ہے؟ انڈیا کرتا ہے، خاص طور پہ یو ایس کرتا ہے، اسرائیل کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ کنفیس بھی کیا جا چکا ہے. احسان اللہ احسان فارمر ٹی ٹی پی لیڈرز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کنفیس کیا تھا کہ انڈین انوالومنٹ ان پاکستان. کلبھوشن یادو از اے کلیئر سرٹیفکیشن آف انڈین انوالومنٹ ان پاکستان، خاص طور پہ ٹیرر ایکٹیویٹیز اور ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز کے. بلاسفیمی جو ایکوزیشنز ہیں، مس یوز آف بلاسفیمی لاز فار پرسنل وینڈیٹاز. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موب آف جو وائلنسز ہوتی ہیں، اب آسیہ بی بی کا کیس دیکھ لیں، اس کے علاوہ ابھی پریانتھا کمارا کا کیس دیکھ لیں، چرچز جو ابھی ڈیمولش کیے گئے، جڑا والا ان کو آگ لگائی گئی. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ بلاسفیمی کو غلط یوز کیا جا رہا ہے. اسلام کبھی بھی یہ نہیں کرتا. میں یہاں پر صرف ایک بات کوٹ کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے بعد بھی درختوں کو کاٹنے، عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے، اس کے علاوہ کنوؤں کو خراب کرنے یا اس کے اوپر زہر ڈالنے یا اس کو خراب کرنے سے بھی منع فرمایا تھا. مین کہ آئی ایم سینگ ہی آرڈر ٹو سیو دیز تھنگس آفٹر وارز. جنگوں کے بعد بھی آپ اس طرح کی چیزوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے. اینڈ وائی یو آر ڈوئنگ دا سیم تھنگس ڈیورنگ اے پیسفل سچویشن. ٹھیک ہے، آپ اگر فار ایگزامپل آپ کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو یو کین ڈسکس ود دیم بائی سٹنگ آن دا ٹیبلز. ناٹ کہ آپ ان کے جو گھر ہیں ان کو مسمار کر دیں، ان کو ایگزیکیوٹ ہی کر دیں، آپ قانون کو ہاتھ میں لے لیں. اس طرح کا اسلام کے اندر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. سملرلی طالبانائزیشن آف ٹرائبل ایریاز، آپ کا جو اگر آپ اپنا ناردرن ایریاز دیکھ لیں، آپ کا جو وہ بارڈر ہے، ویسٹرن بارڈرز جو آپ کا افغانستان کے ساتھ ہے، وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر زیادہ تر جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر جو ٹرائبل ایریاز ہیں، دے آر انڈر دا اسٹرانگ ہولڈ آف دا ریلیجیس تھاٹس آف طالبان. ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ اس طریقے کا ہی بن چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک پاکستان کے اندر جو ہے اس کی ایکسٹریمسٹ جو آئیڈیالوجی ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ریکروٹمنٹ آف یوتھ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. رپورٹس آف ینگ پاکستانی جوائننگ آئیسس اینڈ القاعدہ، یہ بہت سی اس طرح کی یو این کی ایکشن مانیٹرنگ رپورٹس ہیں جو کہ یہ کنوے کرتی ہیں کہ پاکستانی یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیریل ہو رہی ہے ٹورز آئیسس اینڈ القاعدہ. اور اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی بات یہ ہے کہ یوتھ ہے بہت زیادہ. سیکنڈ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی سیکیورٹی سچویشن، اس کی اکانومک سچویشن، اور پھر ان امپلائمنٹ کو دیکھتے ہوئے الٹیمیٹلی انہوں نے بھوک تو اپنی ختم کرنی ہے نا، تو وہ کسی بھی حد پر وہ چلے جاتے ہیں. اٹیکس آن سیکیورٹی فورسز، یہ بھی جو ہے ایک پاکستانی ملٹری فورسز اینڈ پولیس پرسنلز کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں. کیا ہے؟ یہ بھی ایک ایکسٹریم لیول کا ایجنڈا ہے نا، کہ آپ نے انہی کو ہی مارنا ہے جو کہ آپ کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں. آلدو کہ دونوں سائڈز پہ کچھ نہ کچھ ایمبیگوٹیز ہیں، لیکن اسٹل اٹ از ایکسٹریمسٹ اپروچ جو کہ آپ نے اپنی ہی سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. ریڈیکلائزیشن آن لائن ایکسٹریمسٹ پروپیگنڈا ڈسیمینیٹڈ تھرو دا انٹرنیٹ، آن لائن ریکروٹمنٹ اینڈ ریڈیکلائزیشن ایفرٹس بائی آئیسس، یہ بھی سیم سچویشن ہے. اس کے بعد یہ اکانومک امپیکٹ، ایکسٹریمزم ہنڈرنگ اکانومک ڈپلائمنٹ ڈیولپمنٹ اینڈ فارن انویسٹمنٹ، فار ایگزامپل سیکورٹی کنسرنس ڈسکریجنگ فارن بزنس. اب آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ ایک فارنر جب یہاں پر پاکستان پہ آ کے ایک مینیجر کی پوسٹ پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو مار دیتے ہیں کسی چھوٹی سی بات پہ بھی، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا بھی یا نہیں کیا کوئی بھی ایشو، اور آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا، آپ نے اس کو مار دیا. تو کیا کل کو کوئی اور یہاں پر آ کے کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرے گا؟ جب آپ کا کوئی بندہ اس طرح کی ایکسٹریمسٹ سوسائٹی کے اندر آ کے بزنس ہی اپنا سٹارٹ نہیں کرے گا، تو ہاؤ ہی ول بی گیونگ یو اکانومک بینیفٹس؟ آپ کی فورن انٹرفیرنس، سوری فورن جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اسی وجہ سے تو نہیں آ رہی کہ آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکانومک انسٹیبلٹی ہے، ایکسٹریمزم ہے، ٹیررزم ہے. تو انہوں نے آ کے اپنا یہاں پر بزنس فلاپ تو نہیں کرنا نا. تو آپ نے اپنی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو ختم کرنا ہے تاکہ آپ کا جو ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑ سکے اکانومیکلی آپ کی کنٹری کے اوپر. انٹرنیشنل ڈیپوٹیشن پاکستان امیج ٹارنشڈ بائی ایسوسیٹنگ ود ایکسٹریمزم. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک سائڈ پہ آپ خود اپنے جو مائنورٹیز ہیں آپ ان کو مار رہے ہیں، سیکنڈلی آپ پھر دنیا کے اندر یہ بھی دعویٰ بول رہے ہیں، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی انڈیا کشمیر کے اندر یہ کر رہا ہے یا فلاں کر رہا ہے، یہ ڈھیکاں کر رہا ہے.
وہ دنیا آپ کا یہ سٹانس کیسے مانے گی جبکہ آپ خود وائلیٹرز ہیں ہیومن رائٹس کے؟ ٹھیک ہے، جب آپ نے اپنا سٹینڈ جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے خود اپنے آپ کو تو بہتر کرنا ہوتا ہے نا. فرسٹ یو ہیو ٹو improve yourself. First you have to set your house in order اینڈ دین یو ہیو ٹو گو فارورڈ. ٹھیک ہے، تو یہ تھے ہمارے آج کا جو پوائنٹس تھے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے پاکستانی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے وہ ایک ڈیپ روٹڈ ایشو بن چکا ہے جس کو نکالنے کی ضرورت ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس میرے یہ ہوں گے کہ ایکسٹریمزم پرزیورنس سوری پرویسو presence in Pakistan poses an existential threat to the nation's social cohesion, political stability, international relations. It is imperative that Pakistan takes decisive action to root out extremism, strengthen its institution, and promote a tolerant and inclusive society. Countering extremism demands and multifaceted approach involve law enforcement, education, religious leaders, international cooperation to ensure a secure, prosperous future for Pakistan. میں کوشش کروں گا کہ اس کے نا سلوشنز کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں جس سے ہم اپنی جو ایکسٹریمزم ہے اس کو کنٹرول کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو اسٹے ٹیونڈ ہیں جی، ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بینیفیشل یہ ویڈیو ملی ہوگی. آپ بھی اپنی آؤٹ لائن بنائیں پھر ہمیں شیئر کریں جی. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا.